آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اسی طرح عورتیں جب کسی بھی پبلک اسپیس میں جاتی ہیں، کہیں بھی جاتی ہیں، ان کی باڈی کو کانسٹنٹلی وائلیٹ کیا جاتا ہے. جب وہاں پر دوسری خواتین کو دیکھا، ان کا جوش دیکھا، تو دل میں آیا کہ میں بھی اپنے آپ کو کسی طرح ایکسپریس کر پاؤں. یہ جینڈر رولز جو ہیں سارے، یہ کیوں اس طرح کے اسائن کیے ہوئے کہ بھائی پوسٹر جو کہ تھا وہ تھا کہ خود کھانا گرم کر لو، خود کھانا پکاؤ نہیں تھا. لیکن جب امیڈیٹلی آفٹر بھی جو میری جذبات تھے وہ ایک فریڈم کے تھے، ایک سینس آف لبرٹی کے تھے، ایک ایسی کیفیت تھی کہ جیسے آپ کسی جیل سے آزاد ہوتے ہیں. کرے کہ وہ کس سے شادی کرے، وہ بچے کب پیدا کرے، اور یہ بنیادی حق ہر کسی کے اوپر پاس ہونا چاہیے. سارے تو ایک جگہ پہ ایک پورا جنا مرد مارچ نکالی، اس پہ انہوں نے پورا کا بنایا کہ ٹائر خود بدل لو، اپنے ٹائلیں خود لگا لو باتھ روم کی. اصل بات تو یہ کہ مجھے لٹرلی ہر نیگیٹو جو کامنٹس ملے اس پہ مجھے ہنسی آتی تھی. السلام علیکم. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چل کر سبسکرائب کا بٹن دبائیں. مناہل، کھانا تو گرم کر دو یار، بہت بھوک لگی ہے، علی نے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا. مناہل جو ابھی آفس سے واپس آ کر فریش ہو کر ٹی وی دیکھ رہی تھی کہنے لگی، کھانا خود گرم کر لو، میں بھی تمہاری طرح کام کرتی ہوں 9 to 5. علی نے غصے سے مناہل کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اب تم میرے کام بھی نہیں کرتی؟ بیوی ہو تم، تمہارا فرض بنتا ہے میرا خیال رکھنا. کیوں، میں انسان نہیں ہوں کیا، جاب بھی کروں اور گھر کے کام بھی؟ تم مرد ہو تو کہاں لکھا ہے کہ تم اپنے کام خود نہیں بلکہ بیوی کرے گی؟ مناہل کہاں چپ رہ سکتی تھی، فوراً پلٹ کر بولی. دونوں کی اس الفاظ کی جنگ کو علی کی امی نے آ کر ختم کروایا اور علی کو کھانا گرم کر دیا. مناہل ماں باپ کی لاڈلی اولاد تھی، تینوں بھائیوں کی ایک بہن تھی. ماسٹر کے بعد شوقیہ نوکری کرنے لگی تھی. بھائیوں کی شادی کے بعد مناہل کے لیے بھی مناسب رشتے کی تلاش شروع کر دی گئی تھی، جو کہ علی کی صورت میں اختتام پذیر ہوئی. اور یوں مناہل دھوم دھام سے بیاہ کر علی کے گھر آ گئی. شادی کے بعد مناہل نے علی کو اپنی نوکری جاری رکھنے کے لیے منا لیا تھا. وہ اپنی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. مناہل کے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی تھی، نور، جو کہ بہت ماڈرن اور آزاد خیال تھی. نور نے آتے ہی مناہل سے دوستی کر لی تھی اور یہ دوستی آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی. چند ماہ بعد نور مناہل کو ایک مارچ میں شرکت کرنے کے لیے راضی کر رہی تھی. چلو نا یار، تم دیکھنا وہاں کتنی لڑکیاں ہوں گی، وہاں جا کر تمہیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اچھا، تم اتنا اصرار کرتی ہو تو میں علی سے پوچھوں گی. دوسرے دن آفس جاتے وقت مناہل نے علی سے کہا، علی آج کیا میں نور کے ساتھ ایک مارچ میں شرکت کرنے کے لیے چلی جاؤں؟ چلی جاؤ ڈیئر وائف، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، آج تک کسی بات سے منع کیا ہے؟ علی نے پیار سے مناہل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی. دونوں ایک ساتھ آفس جاتے تھے. علی راستے میں مناہل کو آفس ڈراپ کر دیا کرتا تھا. آج نور اور مناہل نے جلدی سے کام ختم کیا اور مارچ میں شرکت کے لیے آفس سے باہر آ گئیں. ڈی چوک پہنچ کر مناہل حیران رہ گئی. ہر طرف لڑکیاں انتہائی ماڈرن لباس زیب تن کر کے، دوپٹے سے بے نیاز ہو کر، بڑے بڑے پوسٹر ہاتھوں میں اٹھائے کھڑی تھی اور فلک شگاف ناروں سے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا. وہیں بڑی عمر کی بھی خواتین موجود تھیں، جنہوں نے شوخ رنگ کی لپسٹک اور سفید پاؤڈر سے اپنی عمر چھپانے کی پوری کوشش کی تھی. بڑے بڑے لاؤڈ سپیکروں پر گونجتی آوازیں مردوں کی برابری چاہتی تھی. نور نے مناہل کو بتایا کہ ہم سب کیوں مردوں کی غلامی کریں، گھر کے کام کریں اور بچے پیدا کرنے والی مشین بن جائیں، بچے پالیں، گھر کے کام کریں، مردوں کی خدمت کریں، آخر کیوں؟ یہ سب باتیں مناہل کے دماغ میں ہلچل مچا رہی تھی. مناہل بھی ان گونجتے نعروں کو حق کی آواز سمجھ بیٹھی تھی. کچھ عورت مارچ کا اثر تھا اور کچھ نور کی دوستی کا. اب مناہل علی کو نظر انداز کرنے لگ گئی تھی. وہ اب گھر کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تھی. بوڑھی ساس کی ہڈیوں میں
اب دم نہیں تھا کہ وہ گھر کے کام کرتی۔ علی سے اپنی امی کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ وہ کھانا مشکل سے پکاتی تھی اور جب مناہل کو کھانا پکانے کا کہا جاتا تو مناہل فوراً پلٹ کر کہتی، آؤ کھانا ساتھ بنائیں۔ اگر کھانا گرم کرنے کا کہتا تو جواب ملتا، اپنا کھانا خود گرم کر لو۔ مناہل، یار میرا موزہ کہاں ہے؟ ڈھونڈ دو پلیز، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جواب آتا، مجھے کیا معلوم تمہارا موزہ کہاں ہے؟ علی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح مناہل کو سمجھائے۔ اپنی امی سے مشورہ کر کے وہ اپنے سسرال گیا تھا کہ شاید مناہل اپنی امی ابو کی بات مان کر گھر پر توجہ دے۔ چنانچہ اب کی بار جب مناہل اپنے میکے گئی تو امی ابو نے مناہل کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ مناہل بیٹا، تمہیں کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی؟ شادی سے پہلے چلو تم اپنے شوق کے لیے کرتی تھی، مگر اب ماشاءاللہ تم اپنے گھر والی ہو، اپنے گھر پر توجہ دو، ساس کی خدمت کرو۔ مناہل جلدی سے امی کی بات کاٹ کر بولی، کیوں امی؟ کیا میں اس گھر میں کام کرنے والی بن کر گئی تھی اور مجھے کیا ضرورت ساس کی خدمت کرنے کی؟ ابو نے مناہل کو ٹوکتے ہوئے کہا، بری بات ہے بیٹا، تمہاری ماں کی طرح ہیں وہ۔ ساس تو ساس، تم اپنے شوہر علی کے کام بھی نہیں کرتی، ہم نے تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی۔ ابو پلیز، میں کسی سے کم ہوں کیا جو میں کسی کی بات مانوں اور خدمت کروں؟ وہ اپنا کام خود کر سکتا ہے۔ روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر علی نے مناہل کو طلاق دے دی تھی۔ میکے میں بھی بھابھیوں کا راج تھا، وہ کہاں طلاق یافتہ نند کو برداشت کر سکتی تھی۔ کچھ مناہل کی اپنی عادت ایسی تھی کہ لحاظ تو تھا نہیں کسی کا۔ چنانچہ مناہل نے نور کے ساتھ فلیٹ میں رہنا شروع کر دیا۔ نور کے ساتھ رہتے ہوئے مناہل پر ایسے انکشافات سامنے آئے کہ مناہل کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ عورت مارچ کروانے والے دراصل اس ملک اور اسلام دشمن عناصر تھے، ان کو بیرون ملک سے فنڈنگ ملتی تھی۔ ایک دن مناہل نے نور کو کسی سے بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ یہ لوگ مغربی ممالک کے مختلف ایجنڈوں پر کام کر رہے تھے، جن میں فیملی سسٹم کو تباہ کرنا، مسلم اقدار کو کمزور کرنا اور اس نعرے کو قابل فخر کرنا تھا، "We proud to be divorced"۔